نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ور محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ الصلاة والسلام على ابن عمه ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ الصلاة والسلام على أولاده المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقال لك في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ اللہم صلی علی محمد۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا علي وأنت قسيم النار والجنة الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب کتاب سے ایسی آیت تلاوت کی ہے جس آیت میں 3 ہستیوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے فقط صرف تم سب کا پہلا ولی اللہ ہے، ورسولہ دوسرے اللہ کے رسول ہیں، توجہ ہے، تیسرے ایسے کل ایمان ہیں ایک وقت میں 2 کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دیکھنا یہ ہے آیت ایک ہے لیکن تذکرہ 3 ہستیوں کا ہے۔ پہلا ولی اللہ، دوسرے ولی اللہ کے رسول، تیسرے ولی ایسے کل ایمان ایک وقت میں کام 2 کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو پہلا ولی کیسا؟ ذات میں واحد، صفات میں واحد، افعال میں واحد، عبادت میں واحد۔ وہ ایسی ذات ہے لیسا کمثلہ شیء ذات ہے، کائنات میں مخلوق کا غیر ہے۔ پہلا ولی اللہ ہے، لیکن دوسرے ولی کیسے؟ اللہ کے رسول ہیں جو
تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، علت غائب ممکنات بھی ہیں، یا ایھا المزملوں کے مصداق بھی ہیں، یا ایھا المدثر کو مصداق بھی ہیں، جسے اللہ نام لے کر نہیں پکارتا، نام لے کر نہیں پکارتا۔ پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا، پورے قرآن میں ہر نبی کو اصل نام کے ساتھ پکارا ہے۔ حضرت نوح کو فرمایا یا نوح، توجہ ہے، اے نوح، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا داؤد، اے داؤد، یا آدم، اے آدم۔ لیکن ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، اللہ نے یا محمد کہہ کے پورے قرآن میں نہیں پکارا، صفتوں سے پکارتا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صفتوں سے۔ کبھی فرمایا اے چادر اوڑھنے والے نبی، کبھی ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرا پاک و پاکیزہ نبی، میں نے اس لیے قرآن کو نازل نہیں کیا تمہیں مشقت میں ڈال دوں۔ واہ واہ۔ کبھی ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں اٹھائیں اور فرمایا مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، اس جگہ کی قسم جہاں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی۔ چار قسمیں کہہ کے اللہ نے اللہ کے نبی کی شان کی بیان کیا۔ کبھی فرمایا والعصر، مجھے پیغمبر کی قسم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، توجہ سے سننا، یہ دوسرے ولی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے جسے اللہ فرما رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا حبیب جب تک تم دنیا میں رہو گے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ آج کون سا جرم ہمارے اندر نہیں ہے، انسانی شکل میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم کونوا قردۃ وخنازیر، جب معصیت خدا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، خنزیر بندر بن جاتے تھے۔ لیکن آج ہم انسانی شکل میں ہیں، کبھی سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرا حبیب ہم نے تجھے ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا، عالم نباتات ہوں، عالم جمادات ہوں، عالم حیوانات ہوں، تمام عالمین کے لیے رحمت کلی بنا کر بھیجا۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، کیا کمال ہے، توجہ سے سننا، رحمت کلی ہمارے نبی۔ کبھی سوچا ہے یہ رحمت کلی پرواز کرتی ہے دو پروں کے ذریعے؟ رحمت کلی کے دو پر ہیں، رحمت وہ بھی قرآن سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یؤتکم کفلین، اے میرا حبیب ہم نے تجھے دو پر عطا کیے۔ دو پر کون ہے؟ ایک کا نام مولا امام حسن ہے، دوسرے کا نام مولا امام حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سلیمان، نعرہ حیدری، یا علی۔ اس لیے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ میرے حسن حسین بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وابوہما خیر منہما، ان کے والد گرامی ان سے بھی افضل ہے۔ تو یہ ہمارے نبی۔ آؤ سورہ نساء کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آیت وسیلہ۔ میں حافظ قرآن بھی ہوں ماشاءاللہ، آپ کے ضلع حافظ آباد میں 11 عشرے پڑھ چکا ہوں۔ بسم اللہ، موقع ملا پنڈی بھٹیاں اور کافی مختلف علاقے، تو یہاں پہلا موقع ہے۔ بسم اللہ، جیو تو جیو۔ میں قرآن سے اہل بیت کی، اللہ کے نبی کی شان، اہل بیت کی شان، ان کی عصمت، ان کی طہارت، ان کی ولایت، ان کی خلافت کا تذکرہ قرآن سے کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، تو عرض کر رہا ہوں کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرا حبیب جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے نا، گناہ کر بیٹھے، ساری گناہگار امت اگر گناہوں کی معافی چاہتی ہے میرے حبیب کی دربار میں آ جائے۔ اے میرا حبیب جاؤ کا تمہارے پاس آ جائے۔
گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کے پاس آ جائیں۔ میں جو لطیف جملے عرض کر رہا ہوں، سارے گناہگار امت تیرے دروازے پہ آ جائے، اے میرا حبیب اگر تو معاف کر دے گا میں اللہ بھی معاف کر دوں گا۔ تو پتا چلا یہ چیز شرط ہے، اللہ کے حبیب جسے معاف کریں گے اللہ معاف کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اے میرا حبیب انہیں کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا، اگر خدا کو دوست بنانا چاہتے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو۔ فرمایا جو میرے حبیب کی اتباع کرتا جائے گا وہ حبیب اللہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فقط اللہ کا حبیب نہیں بنے گا، اللہ فرما رہا ہے میں سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تو دو آیاتیں اس چیز کی مؤید ہیں، جسے اللہ کے حبیب معاف کر دیں گے وہ حبیب اللہ ہے، حبیب خدا ہے، گناہ بھی معاف ہے۔ تو ہم حبیب خدا سے پوچھتے ہیں جس نے اللہ کے حبیب کی اتباع کی وہ اللہ کا حبیب بنا، تو ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں کس سے محبت ہے؟ یا رسول اللہ تمہیں کس سے محبت ہے؟ اور وہ بھی قرآن سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرا حبیب میں کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا، نہ مال نہ متاع کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر رسالت یہی ہے میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو۔ نعرہ حیدری یا علی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسرے ولی کون ہے؟ جناب رسالت ماب جس کا یا نام یا محمد نہیں ملے گا، صفتوں سے پکارا، سبحان اللہ، صفتوں سے۔ اور تیسرے ولی جس کی ولایت کا تذکرہ ہے، اگر نہیں مانو گے نہ عقیدہ توحید کوئی فائدہ دے گا نہ عقیدہ رسالت کوئی فائدہ دے گا، جو ہے نہ عقیدہ توحید فائدہ دے گا نہ عقیدہ رسالت کوئی فائدہ دے گا۔ تو فرمایا تیسرے ولی ایسے کل ایمان ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کس طرح مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، یہ اعتراض ہے۔ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی آگے تھے مولا علی پیچھے تھے، سہیل نے سوال کیوں کیا، تو مولا نے انگوٹھی اتاری کیسے، جی جی، صفوں کو توڑا کیسے سہیل نے، جو ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ انگلی سے انگوٹھی اتارنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا مولا علی کی نماز نہیں ٹوٹی؟ سرور کائنات آگے مولا علی پیچھے، پیچھے چند صفے نے سہیل نے سوال کیوں کیا؟ پھر کہا جاتا ہے شیعہ بیان کرتے ہیں کہ حالت نماز میں مولا علی اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، سہیل کی آواز کیسے سنی؟ جی جی، یہ مختلف اعتراضات کیے گئے ہیں۔ آؤ ہم ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں، ہاں ہاں، اور دنیا کی باتیں نہیں سنتے، جب حالت نماز میں ہوتے ہیں جہاں سہیل نے کہا یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، یہ آواز جہاں تک پہنچی وہاں پہلے سے مولا علی کا رابطہ تھا، واہ واہ واہ، نہیں سمجھا سکا، وہاں مرکز میں پہلے مولا علی کا رابطہ تھا۔ دوسرا انگوٹھی اتارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس لیے یہ فعل قلیل ہے، فعل قلیل ہے۔ ہاں یہ صفیں کس طرح توڑی، سیل آیا کیسے مولا علی تک؟ کبھی کبھی حق کے جملے نکل جاتے ہیں جو مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے، کبھی کبھی یہ حق کے جملے نکل جاتے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ سہیل نے کہا یا اللہ کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، صاحب معجزہ امام سرور کائنات کے پیچھے تھے، حالت رکوع میں سہیل کا سوال ختم ہوا، صاحب معجزہ امام نے انگلی کو حرکت دی، توجہ میری خیال میں بات نہیں سمجھ، انگلی کو حرکت دی، صاحب معجزہ امام نے انگلی کو حرکت دی۔ امام غزالی لکھتے ہیں فطارت الخاتم من یدہ الی ید سہیل، انگوٹھی کو مولا نے حرکت دی، انگوٹھی خود پرواز کرتی ہوئی سہیل کے ہاتھ میں جا پڑی۔ یا علی، سہیل
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حسین کے ہاتھ میں پھر کہا جاتا ہے کہ اتنا کوئی مولا علی پہ کوئی زکوٰۃ واجب تھی، یہ مستحبی زکوٰۃ تھی، پھر قیمت کتنی تھی انگوٹھی کی؟ ہاں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، خراج یمن سے زیادہ مولا علی کے نگینے کی قیمت تھی، خراج یمن سے زیادہ تھی۔ کیا کمال ہے! تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کیا تیسرا ولی وہ جو ایک وقت میں دو کام کرتا ہے، نماز بھی زکوٰۃ بھی۔ توجہ سے سننا، یہ محبت علی نہیں ہے، ولایت اہل بیت نہیں ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے اگر محبت علی نہیں ہے۔ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، اے علی کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، رتی ماشا تولا نہیں ہے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، اے علی تیری محبت نہیں ہے، جنت تو جنت کو جا اور جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ یا علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ یا علی جو نعرہ ایسا ایسا مارنے چاہتے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سبحان اللہ مولا علی کے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ ولایت کے بغیر گزارا بے شک نعرہ نہ لگو، ولایت کے بغیر مولا علی کی ماں کا گزارا نہیں ہوا۔ واہ 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 مولا علی کی ماں کا گزارا نہیں ہوا۔ اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں، یہ تاریخی واقعہ ہے اور بڑے بڑے محققین قبلہ حسین بجاڑا اور باقی علماء نے نقل کیا ہے۔ مولا علی کی ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد صلی اللہ علیہ محمد۔ اپنے بیٹوں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنا سرور کائنات سے محبت ہے، سبحان اللہ واہ واہ جسے اللہ کے نبی ماں کہہ کے پکارتے ہیں، ماں کہہ کے۔ کبھی جعفر کے بستر پہ، کبھی عقیل کے بستر پہ، اگر قربان ہو جائے میرا بیٹا، قربان ہو جائے اللہ کے نبی بچ جائیں۔ واہ 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 اتنی محبت کرنے والی، جس وقت انتقال ہوا ہے نا، اللہ کے نبی نے غسل کفن کا اہتمام کیا ہے، قبر خود تیار کی ہے نا، اور علماء نے بیان کیے قبر میں خود لیٹ گئے، واہ سرور کائنات قبر میں لیٹ گئے جب دفن ہو چکی ہے نا۔ اور روایات کے جملے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی قمیض بطور کفن دی ہے، واہ واہ لیکن کتنا مرتبہ ہے، جب قبر تیار ہو گیا اللہ کے نبی قبر پر بیٹھ گئے، آئے ہیں فرشتے، سوال کرتے ہیں، بی بی بتا من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ بی بی نے کہا اللہ ربی۔ بی بی بتا من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ قبر پہ موجود ہے۔ جب تیسرا سوال ہوا ہے نا، من اماموں کے، مولا علی کے والدین، من اماموں کے، بتا بی بی تیرا امام کون ہے؟ علماء نے نقل کیا ہے، بی بی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، کیونکہ طالب بڑے ہیں، اس کے بعد عقیل ہیں، اس کے بعد جعفر ہیں، اور چوتھی جگہ پہ سب سے چھوٹے مولا علی ہیں۔ بی بی نے عقیل کا نام نہیں لیا، طالب کا نام نہیں لیا، جعفر کا نام نہیں لیا، ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بیٹے۔ توجہ بڑا لطیف جملہ کرنے لگا، اللہ کے نبی نے قبر پہ ہاتھ مارا تھا، اماں جان اماں جان اماں جان کہہ دے، ابن کے ابن کو کہہ دے، میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے۔ واہ 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 میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بیٹے،
جب علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے غیر ماں کے بیٹے علی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بات کرنا چاہتا ہوں جب علی کی ماں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ غیر ماں کا گزارا علی کے بغیر کیسے ہوگا؟ یہ مولا علی کی ولایت عرض کر رہا ہوں. اگر ولایت آل محمد نہیں ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ کے نبی کو خطاب ہوا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل میں تیرا پیارا حبیب پہنچا دے وہ پیغام جو تمہارے رب کی طرف سے تیری طرف نازل ہوا. ہما جملہ سننا ہما بلغت رسالتا سورہ مائدہ کی آیت ہے پارہ نمبر 6. اے میرا حبیب اگر یہ پیغام نہ پہنچایا سمجھ لیں کہ تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس لوگوں سے نہیں ڈرنا میں تیری جان کی حفاظت کروں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین خدا قوم کافرین کی ہدایت کو پسند ہی نہیں کرتا. جب آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی نے جناب سلیمان کو حکم دیا حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرو. سارے حاجی جمع ہو گئے پیچھے والے آگے آ گئے جو آگے چلے گئے پیچھے آ گئے. لیکن یہ کیا ہے ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے جتنا انبیاء ہیں نا جب تک ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا اس وقت تک عہدہ نبوت بھی نہیں ملا. لیکن سردار انبیاء اللہ فرما رہا ہے فما بلغت رسالتا اگر یہ پیغام نہ پہنچایا فما بلغت سمجھ لے کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. عزیزان گرامی میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر خاتم الانبیاء اعلان ولایت علی نہ کرتے خاتم المرسلین اعلان ولایت علی نہ کرتے خاتم الانبیاء کی نبوت و رسالت خطرے میں تھی. واہ 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 توجہ بڑے لطیف جملے قرآن سے دلیل پیش کر رہا. خاتم الانبیاء کی میرا دوست جب اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر نبوت نہیں بچتی رسالت نہیں بچتی تیرا دین تیرا اسلام تیرا ایمان علی کے بغیر کیسے بچ سکتا؟ واہ 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 سبحان اللہ مومن کی فطرت ہے. واہ واہ توجہ ہے ڈرنا نہیں ہے. اور بھی مختصر کر رہا ہوں فرمایا حی علی خیر العمل کی آواز بلند ہوئی سارے جہاز جمع اونٹوں کے پلان اتار دیے گئے منبر بنا دیا گیا. ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو تمہارے نزدیک میرا کیا مرتبہ ہے؟ کسی نے کہا آپ صادق ہیں کسی نے کہا آپ امین ہیں کسی نے کہا اللہ نے تمہارے صدقے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے. تو فرمایا اے علی ذرا میرے قریب تو مولا کائنات قریب ہے دایاں بازو پکڑ کر بلند کر کے ارشاد فرمایا من کنتم مولاہ فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کی علی مولا. اس کوئی کہتا ہے بخن بخن لقا ابن ابی طالب مبارک مبارک. جب اس نے کہا مبارک مبارک آج کے بعد تم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے مولا ہو. تو اللہ کے نبی نے یہ جملے کہے اللہم بال من والا وعاد من عدا وانصر من نصر واخذل من خذل. اے اللہ تو اس کے ساتھ دوستی رکھ جو علی کو مولا مانتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے تو اسے ذلیل و خوار کر جو علی سے نفرت کرے. واہ واہ سورہ مائدہ کی آخری آیت قرآن کے آگئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا آج کے دن میں نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا آج کے دن میں دین پہ راضی ہو گیا ہوں جو اسلام ہے. واہ واہ تو پتا چلا اگر ولایت علی نہیں ہے پھر دین ناقص. واہ نعمت عظمیٰ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. فرمایا اگر ولایت علی نہیں ہے نعمت ناقص. میں یوں کیوں نہ کہہ دوں خدا اس دین پہ راضی نہیں جس پہ مولا علی راضی نہیں جس پہ امام حسن راضی نہیں جس پہ مولا امام حسین راضی نہیں جس پہ بطول راضی نہیں. واہ واہ
توجہ مولا علی کی ولایت کے بغیر میرا دوست کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یا علی انت بمثل الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے، توجہ تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے۔ تمام مسلمانوں کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ اگر کعبے سے منہ پھر جائے نماز باطل، اور جس سینے سے بلائے علی نکل جائے ایمان باطل۔ واہ 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 یا علی۔ جب کسی شہر میں خوب کہا جب حج کرنے کے لیے جاؤ مناسک حج ادا کر لو، احرام بندھا ہوا ہو، ذرا نیچے دیکھ لینا، احرام کے نیچے دل میں غور بغور دیکھنا، دل کے کسی ایک حصے میں کیڑی کے انڈے کے برابر بغض علی تو نہیں ہے۔ کیڑی کے انڈے کے برابر بغض علی تو نہیں ہے۔ اگر بغض علی ہو سمجھ لے یہ تیرا طواف نہیں ہے، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے۔ تو میں یوں کیوں نہ کہوں مولا علی کی ولایت کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، خدا قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اگر شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سوئے، اللہ نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے، اگر جوف کعبہ میں رسول کی رسالت کی گواہی دی، سورہ رات کی آخری آیت پڑھ لینا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب کافر کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، انہیں کہہ دو تمہارے درمیان میرے درمیان ایک اللہ گواہ، توجہ ایک اللہ گواہ، دوسرا وہ گواہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ قرآن ثابت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا اور جب تک اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے جس کے متعلق سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ یا علی۔ عزیزان گرامی ٹائم مختصر ہے، زیادہ طولانی گفتگو ہو رہی ہے، عرض کر رہا ہوں اگر بلائے عالم یہ سلونی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، دنیا کی مسجد میں بچھا دی جائیں، نتیجے پہ پہنچنے والا ہوں میں علی بیٹھ جاؤں، اہل تورات تورات سے سوال کریں، اہل انجیل انجیل سے سوال کریں، اہل زبور زبور سے سوال کریں، اہل قرآن قرآن سے سوال کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں علی ایسے فیصلے کروں، خود تورات خود انجیل خود زبور خود قرآن پکار پکار کر کہیں علی نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح کیا سچ کیا۔ واہ واہ سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میں علی آسمانوں کے راستے زمینوں کے راستوں کی نسبت میں علی آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ مولا کو ضربت لگ چکی ہے، زخمی حالت میں ہے، مسائل نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن مولا پھر بھی فرما رہے ہیں سلونی سلونی۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے یا امیر المومنین، مولا زخمی حالت میں ہے پھر بھی دعویٰ فرما رہے ہیں۔ وہ شخص عرض کرتا ہے یا امیر المومنین ذرا اتنا بتا دو آپ افضل ہیں یا عیسیٰ ابن مریم افضل ہے؟ توجہ کرنا، مولا فرماتے میں زخمی حالت میں ہوں، جو اپنی تعریف اپنی زبان سے کرے وہ اچھا نہیں لگتا۔ مولا فرماتے میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لینا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، جناب مریم بیت المقدس کا طواف کر رہی تھی اور دل میں خواہش پیدا ہوئی اس بچے کی ولادت بیت المقدس میں ہو جائے۔ توجہ توجہ توجہ، آواز قدرت آئی یا مریم ھذا مقام العبادہ لا محل الولادہ، اے مریم کھجوروں میں چلی جا، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ فرمایا جس وقت میری آمد کا وقت قریب آیا، میری ماں فاطمہ بنت اسد
خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی یا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء مرسلین پہ ایمان رکھتی ہوں، تجھے واسطہ اس گھر کا، تجھے واسطہ اس گھر کے بنانے والے ابراہیم اسماعیل کا، سہل علی عمرہ ولادت، وہ ذرا میری مراد کو پورا کر دے۔ بی بی کے جملے ختم ہوئے، دیوار کعبہ شکافت ہوئی، آواز قدرت ہے فاطمہ ذرا اندر داخل ہو جا۔ واہ 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 نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ سلیمان، نعرہ حیدری۔ دو چار جملے عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ مولا نے فرمایا جس کی ماں کو کعبہ میں بلا لیا گیا وہ افضل ہے، یا جس کی ماں کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا وہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی مولا کی عظمت یہ ہے، مولا کی شان یہ ہے، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، ان کے انوار موجود تھے۔ توجہ رہے، ایک مرتبہ مسکرا کر مولا علی نے نا، اللہ کے نبی نے مولا کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، اے علی خوشخبری، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 4000 سال پہلے خلق کیا۔ یہ حدیثیں متعدد ہیں، لیکن ابن عباس قریب بیٹھا ہوا تھا، عرض کرتا ہے اکان الابن قبل الاب، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ آدم سے بڑے ہو گئے، آپ بیٹے ہیں، آدم باپ ہیں، آپ آدم سے کس طرح بڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، آدم پانی مٹی کے درمیان تھے۔ سورہ صافات کے آیات پڑھ لینا، اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم ہی صفے بنائے بلندیوں پر اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ حضرت آدم کے جسم کو تیار کیا گیا، ہم نے کہا سبحنا وسبحت الملائکہ وحللنا وحللت الملائکہ، ہم نے اللہ کی تسبیح کی، ہم نے کہا سبحان اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا سبحان اللہ، ہم نے کہا اللہ اکبر، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا اللہ اکبر، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا لا الہ الا اللہ۔ واہ واہ واہ۔ جب حضرت آدم کے جسم کے اندر روح کو داخل کیا گیا، ہمارے مقدس نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا گیا۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، قرآن کی آیت ہے میرا حبیب تم سجدہ کرنے والے لوگوں میں منتقل ہوتے رہے۔ آخر میں یہ نور جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، وہاں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں، دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں۔ جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا اس سے رحمت کلی کی آمد ہوئی، جو حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا اسے یعصوب الدین کل ایمان امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی آمد ہوئی۔ واہ 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 واہ۔ بس دو جملوں کی اجازت چاہوں گا عزیزان گرامی، بلکہ وہ واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی آخری وقت یہ تفسیر برہان ایران سے میں نے منگوائی، اس کے اندر یہ جملے موجود ہیں محترم۔ آخری وقت اللہ کے نبی نے بلایا اے لوگو قریب آؤ، جب لوگ جمع ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ہر نبی نے اپنے وصی کے متعلق اپنی امت سے عہد لیا، توجہ، اور انبیاء کے چلے جانے کے بعد امتوں نے عہد کو توڑ دیا۔ حضرت آدم نے لیا، حضرت موسیٰ نے لیا، حضرت عیسیٰ نے لیا، حضرت ابراہیم، تمام انبیاء نے لیا۔ توجہ سے سننا، فرمایا میرا بھی ایک عہد ہے اسے کبھی نہ توڑنا۔ جملہ یہ ملا سابقہ امتوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے میرے عہد کو نہ توڑنا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں یاد رکھنا وہ کون سا عہد ہے، توجہ سے سننا، بڑے لطیف جملے۔ فرمایا لِأَنَّ عَلِيًّا إِمَامُكُم مِّن بَعْدِي، سبحان اللہ، میرے بعد تمہارے امام ہیں تو علی ابن ابی طالب۔ کون علی؟ کون علی؟ آگے جملہ ہے سننا، وَهُوَ أَخِي، وہ علی جو میرا بھائی ہے۔ کون علی؟ فرمایا وہ علی وَهُوَ وزیری، جو میرا وزیر ہے۔ توجہ، کون علی؟ فرمایا ابو وزوج ابنتی، وہ علی جو میری بیٹی کا شوہر ہے۔
فرمایا کون علی؟ فرمایا ابو ولد، جو میری اولاد کا باپ ہے۔ واہ واہ کون علی؟ فرمایا وہ صاحب لوائی، فرمایا صاحب لوا بھی ہے، صاحب کوثر بھی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں یاد رکھنا، من انکرہ فقط انکرنی ومن انکرنی فقط انکر اللہ، علی کا منکر میرا منکر، میرا منکر خدا کا منکر۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں یاد رکھنا، من اطاع علی فقط اطاعنی ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ، علی کا مطیع، میرا مطیع، میرا مطیع خدا کا مطیع۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں یاد رکھنا، من عصا علی فقط عصانی ومن عصانی فقط عصى اللہ، علی کا نافرمان، میرا نافرمان، میرا نافرمان خدا کا نافرمان۔ فرمایا ولی 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 اللہ، فرمایا علی کا دوست میرا دوست، میرا دوست خدا کا دوست۔ فرمایا ادو وہ ادوبی ادوبی ادو اللہ، فرمایا علی کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خدا کا دشمن۔ تو قرآن کی آیت آ گئی اوفو بعہدی، اوفے بعہدکم، اے لوگوں اللہ نے فرمایا تم اپنے عہد کو پورا کرو، میں اللہ بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ فرمایا اللہ کا عہد کون سا تھا؟ فرمایا تم سات قلعہ علی پہ جمع ہو جاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں یوفا لکم الجنہ، میں تم سب کو جنت بھیجوں گا۔ واہ 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 عزیزان گرامی، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو میں بیان کروں گا آخری جملے، اور بھی کافی محترم پڑھنے والے ٹائم غصب نہ ہو جائے، تو آخری جملے پہ غور کرنا۔ اس ذکر میں بولنا عظیم عبادت ہے۔ خود مولا نے فرمایا جب ہمارا ذکر سنو اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کرو، ذکر سنو سینے میں ٹھنڈک محسوس کرو، ایک کام ضرور کرنا۔ مولا کون سا؟ فرمایا سب سے پہلے جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو۔ واہ واہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، بلکہ میرا دل چاہتا ہے قبلہ حسین بھائی جاڑا صاحب کے بہت بڑے مجتہد تھے، وہ ان کے خود یہ جملے موجود ہیں، میں جو الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ قبلہ صاحب فرماتے تھے بڑے لطیف جملے ہیں، بڑے گہرے معنی ہیں، ایک گلاس کے اندر سمندر ہے۔ فرمایا وہ امام امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا۔ وہ امام امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ وہ امام کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مولا علی کو امام نہیں مانتا۔ وہ امام امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ فرمایا وہ ہادی ہادی نہیں جس کے علی ہادی نہیں۔ اس کے بعد کبھی ہدایت آئے گی نہیں جو مولا علی کو ہادی نہیں مانتا۔ وہ ہادی ہادی نہیں جس کے علی ہادی نہیں۔ فرمایا وہ مرشد مرشد نہیں۔ وہ مرشد مرشد نہیں جس کے علی مرشد نہیں۔ ہم اسے مرشد نہیں مانتے جو مولا علی کو مرشد نہیں مانتا۔ فرمایا وہ پیر پیر نہیں۔ واہ واہ وہ پیر پیر نہیں جس کے علی پیر نہیں۔ ہم اسے پیر نہیں مانتے جو مولا علی کو پیر نہیں مانتا۔ فرمایا وہ داتا داتا نہیں، وہ داتا داتا نہیں اور جس کے علی داتا نہیں۔ واہ 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 فرمایا وہ سلطان سلطان نہیں جس کے علی سلطان نہیں۔ توجہ سے سننا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ امام امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ وہ ہادی ہادی نہیں جس کے علی ہادی نہیں۔ وہ مرشد مرشد نہیں جس کے علی مرشد نہیں۔ وہ پیر پیر نہیں جس کے علی پیر نہیں۔ وہ داتا داتا نہیں جس کے علی داتا نہیں۔ وہ سلطان سلطان نہیں جس کے علی سلطان نہیں۔ وہ نبی نبی نہیں جس کے علی ولی نہیں۔ واہ 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 واہ